صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر لکھتے ہیں کہ کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی، رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر، پیاسے رہو گے تم ساقی کوثر کو چھوڑ کر، پی جاؤ چاہے 7 سمندر نچوڑ کر۔ انسان ہی نہیں ہے ثنا خوان مصطفیٰ، پتھر بھی بولتا ہے محمد کے شہر میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حکم فرمایا ہے کہ ہم نظر بد کے لیے دعا تعویذ کرائیں۔ کچھ لوگ آج کل اعتراض کرتے ہیں نا کہ تعویذ نہیں پہننا چاہیے، اور خود بدبخت تو کہتے ہیں تعویذ حرام ہے۔ نہیں، تعویذ کیا ہوتا ہے؟ تعویذ جو ہے وہ قرآن کی آیتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نظر بد کے لیے دعا تعویذ کرائیں۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی کو دیکھا جس کا چہرہ زرد تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے دعا تعویذ کرواؤ، اسے نظر بد لگی ہے۔ نظر بد کا کوئی دوا نہیں، اور اس کی دوا صرف قرآن میں ہے۔ نظر بد لگ جانے سے پھر کوئی دوائی کام نہیں کرتی، پھر اس کی جو دوا ہے وہ قرآن ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن کو اللہ نے نازل فرمایا اس لیے کہ اس میں مومنوں کے لیے شفا ہے، تو قرآن شفا ہے۔ حضرت عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگ زمانہ جاہلیت میں جھاڑ پھونک کرتے تھے، اسلام لانے کے بعد ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان منتروں کی بابت آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے منتر مجھے سناؤ، تو ان منتروں میں کوئی حرج نہیں جب تک کہ ان میں شرک اور کفر والے الفاظ نہ ہو۔ اگر کوئی غلط جملہ، کوئی غلط الفاظ جو ایمان جانے کا اندیشہ ہے، یا پھر جو خلاف شرع اگر اس میں کوئی بات ہے، یا اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف، قرآن کے خلاف، تاکہ ہمارے ایمان و ایقان کو کمزور کرے، تو ایسا منتر پڑھنا نہیں چاہیے، حرام ہے۔ اور اگر اس میں کوئی نہیں ہے، کوئی ایسے الفاظ جو شریعت کو ناپسند ہو، اللہ کے رسول کو ناپسند ہو، تو پھر وہ منتر وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو اسی لیے ہم اور آپ کو چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہماری امت میں، یعنی میری امت میں اکثر موت، لوگوں کو جو موت واقع ہوگی وہ نظر بد لگنے سے، اکثر موتیں جو ہوں گی نا وہ نظر بد سے۔ اس لیے اگر کبھی کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو، تو پھر قرآن شفا ہے نا، تو قرآن کی آیتیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کرا لیں، یا قرآن کی صورتیں، آیتیں، درود شریف، کلمہ پڑھ کر
ہم پانی پر دم کر کے اس پانی کو پئیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بیماری بنائی ہے، جتنی بیماری کو پیدا کیا، ان میں سے 3000 بیماریوں کو رب ذوالجلال نے پیدا کیا۔ 3000 میں سے 1000 بیماریوں کا جو نالج ہے، جو دوائی ہے، وہ دنیا میں ہے، اور 2000 بیماری کی دوا کوئی نہیں جانتا۔ بس ان دونوں 1000 بیماریوں کی جو شفا ہے وہ قرآن ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نماز مومنوں کے لیے ہر پریشانی کی دوا حل، اور ہر بیماری کی دوا نماز ہے۔ ہر پریشانی کا حل نماز ہے، ہر بیماری کی دوا نماز ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ کا ذکر، اللہ کی تعریف، اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی، قرآن اور درود شریف ساری چیزیں پڑھی جاتی ہیں۔ اس لیے کہ نماز ہر بیماری کی دوا ہے، قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے۔ تو دعا تعویذ کرانا جائز ہے، اور اس میں اگر کوئی مورتی وغیرہ کا نقشہ بنا ہوا نہ ہو۔ آج کل جیسے تعویذ وغیرہ چلتے ہیں نا، جیسے کہ وہ پنجہ بنا ہوا ہوتا ہے، شیر بنا ہوا ہوتا ہے، تعویذ شیر کی شکل میں بنا ہوا ہوتا ہے، یا گھوڑے کی شکل میں بنا ہوا ہوتا ہے، یا جن کی شکل میں بنا ہوا ہوتا ہے۔ کوئی جاندار کی تصویر میں اگر کوئی تعویذ بنا ہو تو وہ پھر شرعاً جائز نہیں ہے، ایسے تعویذ کو استعمال نہ کریں۔ اگر قرآنی آیات یا قرآنی صورتوں کے اعداد ہے اس میں تو پھر وہ جائز ہے اور وہ شفا ہے۔ اور دعا تعویذ کرانا جائز ہے، کوئی ناجائز کام نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اتارا، اس میں مومنوں کی شفا ہے۔ قرآن کے آیات کو یا کلمہ طیبہ کو یا درود پاک کو لکھ کر اپنے ساتھ میں رکھنا، یہ بھی کار خیر ہے، اچھا کام ہے اور بہتر کام ہے، اس لیے کہ جس جگہ قرآن پاک کی آیات یا قرآن پاک کا کوئی جز یا قرآن پاک کا کوئی سپارہ موجود ہوتا ہے، اس جگہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ اس لیے اگر ہمارے ساتھ اگر قرآن پاک کی آیات ہوں گی تو شیطان پھر ہمارے قریب نہیں آئے گا، اللہ کی رحمتیں نازل ہوگی، اللہ کے فرشتے اس قرآن پاک کی زیارت کے لیے آئیں گے۔ جب اللہ کی رحمتیں، اللہ کے رحمت کے فرشتے جب آپ کے ساتھ ہوں گے تو آپ کی مشکلیں، آپ کی پریشانیاں دور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس لیے قرآنی آیات کو اپنے گلے میں لگانا جائز ہے، بازو میں باندھنا یا اپنے ہمراہ تعظیماً ادب کے ساتھ رکھنا جائز ہے، اور کار ثواب اور کار خیر ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔